نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی دعا قرآن مجید کی سورت کی طرح سکھایا کرتے تھے صحابہ کو. جابر کہتے ہیں آپ ہمیں تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اسی طرح تعلیم دیتے جس طرح ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے. تو قرآن کی سورت کس طرح سکھاتے تھے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو اور پوری مکمل طور پر پڑھی جائے. تو صحابہ کی بھی پھر کیا عادت ہوئی، وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے تھے. سبحان اللہ. خاص طور پر آپ دیکھیے حضرت زینب کا معاملہ. حضرت زینب کے نکاح کی بات مجھے بہت زیادہ حیران کرتی ہے. حضرت انس کہتے ہیں جب حضرت زینب کی طلاق کی عدت ختم ہوئی جو حضرت زید رضی اللہ عنہ سے تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ہی سے فرمایا کہ حضرت زینب کو جا کے میری طرف سے نکاح کا پیغام دو. آپ سوچیے ہمارے معاشرے میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارے معاشرے میں تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے طلاق دی اور پتہ چلے کہ اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہونے لگی ہے تو پھر تو قیامت ہی آ جائے گی. پھر تو وہ فساد اور طوفان اٹھائیں گے اور کئی طرح کے شر کے دروازے کھول دیں گے کہ اس لڑکی کی شادی اگر ہم نے نہیں رکھا اس کو تو کوئی بھی نہ رکھے. عجیب طرح کی نفسیات ہے لوگوں کی کیونکہ دین سے دور ہیں. اگر وہ یہ حدیث پڑھ لیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ہی کو کہا اور وہ ان کے ایکس ہسبینڈ ہیں، اب طلاق ہو چکی ہے اور وہی جا کے ان کو پیغام دے رہے ہیں. زید رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں گیا، میں نے کہا اے زینب خوش ہو جاؤ، یعنی مجھ سے تمہاری جان چھوٹی، اب خوش ہو جاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس مجھے نکاح کا پیغام دے کے بھیجا ہے. حضرت زینب کا جواب دیکھیے، کہنے لگی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی حتیٰ کہ اپنے رب سے مشورہ کر لوں. پیغام کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کے نبی کی طرف سے. ایک عورت کے لیے اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نبی کی بیوی ہو. اور اس وقت بھی وہ اس خوشی کے عالم میں، اس ایکسائٹمنٹ میں یہ نہیں بھولی کہ لیٹ می ڈو استخارہ فرسٹ، پہلے میں استخارہ کروں. اور ہمیں تو کوئی اگر آفر ہو اور کوئی دنیا کے لحاظ سے کسی چیز کا کوئی چارمنگ سی چیز نظر آ رہی ہے اور ہمیں پتہ چلے یہ ہمارے لیے، تو ہم کہتے چلو ڈن کر دو جلدی سے. استخارہ تو نہیں کرتے. آپ کو یہ ہوتا ہے نہیں وہ ہاتھ سے نکل جائے گی بس فوراً جلدی کرو، وہ استخارہ بعد میں ہوتا رہے گا. نہیں، پہلے استخارہ پھر ہاں. پھر آپ دیکھیے وہ اپنی نماز کی طرف اٹھی، نماز گاہ کی طرف اٹھی، یعنی پیغام آیا اٹھ کے فوراً ہی استخارہ کیا. یعنی استخارے میں بھی کوئی بہت سوچ بچار نہیں کرنی چاہیے. جب آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہو، کوئی آفر آئی ہے، فوراً اٹھے استخارہ کریں. اور ادھر قرآن میں حکم اتر آیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سے ہی آسمانوں پر ان کا نکاح کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کے بغیر ان کے پاس داخل ہو گئے. That's it. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا استخارہ قبول کر لیا، خیر کی دعا قبول کر لی اور ان کو وہ خیر عطا کر دی. اگر بظاہر خیر کا کام بھی نظر آتا ہو، اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خیر کا کام بھی نظر آتا ہو پھر بھی استخارہ کریں. آپ ہر لحاظ سے بالکل سیٹسفائیڈ ہیں، بس آخری فائنل سگنیچر کرنے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے بالکل میں صحیح فیصلہ، آپ کا دل بھی مطمئن ہے، شرح صدر ہے، پھر بھی استخارہ کریں. امام نووی کہتے ہیں اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جو کسی کام کا ارادہ کرے اس کے لیے نماز استخارہ پڑھنا مستحب ہے، خواہ وہ کام بظاہر خیر کا ہی کیوں نہ ہو. بعض علماء کہتے ہیں کسی بندے کو دنیا کے کاموں میں بھی کسی کام کے لیے، یعنی اہم کاموں کے لیے، ایک تو نا روٹین کی عادت، ڈیلی روٹین کے، لیکن اہم کاموں کے لیے اس وقت تک آگے نہیں بڑھنا چاہیے جب تک وہ اللہ سے اس میں خیر کا سوال نہ کر لے، یعنی نماز استخارہ کی 2 رکعتیں ادا نہ کر لے. استخارہ شرمندگی سے بچانے کا ذریعہ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے جو انسان خالق سے استخارہ کرے اور مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی دکھائے وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا. یعنی اپنی طور پر ایفرٹ کرتا رہے، آگے بڑھتا رہے.
انسانوں سے مشورہ کرتا رہے اور اللہ سے دعا کرتا رہے، کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ 3 فیکٹرز ہیں۔ ایک ہے آپ کی ذمہ داری، اور وہ کیا ہے؟ محنت کرنا، کوشش کرنا، قدم بڑھانا۔ دوسرا ہے لوگوں کے ساتھ مشورہ، اچھے قابل لوگوں کی رائے لینا جو اس چیز اس فن کے ماہر ہوں، ان سے پوچھنا۔ اور تیسرے ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد حاصل کرنا۔ جو شخص یہ تینوں کام کر لیتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، پھر وہ کہیں نہ کہیں سے خیر پا ہی لیتا ہے۔ بعض حکماء کہتے ہیں جسے 4 چیزیں عطا کر دی گئیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں ہوتا۔ نمبر 1، جسے شکر گزاری کی توفیق دے دی گئی اسے مزید ملنے سے محروم نہیں کیا جاتا۔ سبحان اللہ، یعنی اس کو مزید نعمتیں ملتی چلی جائیں گی جب تک وہ شکر گزار ہوگا۔ نمبر 2، جسے توبہ کی توفیق دے دی گئی اسے اس کی قبولیت سے محروم نہیں کیا جاتا۔ نمبر 3، جسے استخارہ کرنے کی توفیق دے دی گئی اسے بہتری سے محروم نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جاتا۔ اور نمبر 4، جسے مشورہ کرنے کی توفیق دے دی گئی وہ درست بات سے محروم نہیں کیا جاتا۔ اگر ہماری زندگی میں ناکامیاں ہیں تو وہ ہمارے اپنے کیے کی وجہ سے ہیں، ہم نے ان چیزوں پر عمل نہیں کیا، ہم نے خود کوشش نہیں کی پوری جیسی کوشش کا حق ہے، ہم نے لوگوں سے مشورہ نہیں کیا جیسے مشورہ کرنے کا حق ہے، ہم نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کی جیسے کرنے کا حق ہے، ورنہ کبھی بھی ناکام نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی دنیا اور آخرت کی خیر عطا کرتا ہے ایسے بندوں کو۔ یہ عقل مند ہونے کی نشانی ہے، سمجھدار ہونے کی نشانی ہے۔ استخارہ کن چیزوں میں کیا؟